سورۃ النور کی آیت نمبر 4۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شہادة ابدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم۔ والذين يرمون المحصنات، اور وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر الزام لگاتے ہیں، ثم لم یأتوا بأربعة شہداء، پھر وہ 4 گواہ حاضر نہیں کر سکتے، فاجلدوہم 80 جلدہ، تو ان کو کوڑے لگاؤ 80 کوڑے، ولا تقبلوا لهم شہادة ابدا، اور مت قبول کرو ان کی گواہی کبھی بھی، وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہی لوگ فاسق لوگ ہیں، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا، سوائے ان کے کہ جنہوں نے اس کے بعد توبہ کر لی اور اپنے اعمال کو درست کر لیا، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پس بے شک اللہ پاک بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے نظام عزت اور عصمت کے تحفظ کے لیے تیسرا قانون اور اصول بیان فرمایا ہے، اور یہ حدود اللہ میں سے دوسری حد ہے جس کو حد قذف کہا جاتا ہے۔ عربی زبان کے اندر قذف تہمت لگانے کو کہا جاتا ہے۔ کوئی انسان کسی پہ تہمت لگائے، کسی بھی بے گناہ پر الزام لگائے، اور یاد رکھیں یہ جو حکم بیان ہوا ہے یہ زنا کے الزام کا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص کسی پہ الزام لگاتا ہے، جیسے کوئی کسی کو چور کہتا ہے، یا کوئی کسی کو بددیانت کہتا ہے، کرپٹ کہتا ہے، یا کوئی اور الزام لگاتا ہے، تو اس کی یہ سزا نہیں ہے۔ اس کو کوئی اور سزا دے سکتا ہے قاضی اور حاکم اپنی ثوابدید پر، لیکن یہ جو سزا ہے 80 کوڑے لگانے کی، جس کو حد قذف کہا جاتا ہے، یہ صرف زنا کے الزام کے ساتھ خاص ہے، کہ جتنی زنا کی سزا سخت ہے کہ غیر شادی شدہ غیر محسن ہیں تو 100 کوڑے لگاؤ، اور شادی شدہ اور محسن ہیں تو سنسار کر دو، اتنا ہی اس کے لیے گواہی کا نصاب بھی سخت رکھا گیا ہے۔ حالانکہ قتل تک کے جرم کے لیے بھی 2 گواہ کافی ہیں، لیکن زنا کے ثبوت کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ثم لم یأتوا بأربعة شہداء،
الزام لگایا اور پھر 4 گواہ پیش نہیں کر سکا، جو 4 گواہیاں جس کے پاس نہیں ہیں، تو اگر وہ شخص کسی پہ زنا کا الزام لگاتا ہے تو پھر اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے کہ اس نے غلط الزام کیوں لگایا۔ گویا جتنا شدید گناہ، جتنی سخت سزا، اتنا ہی پھر الزام لگانے والے پہ بھی سخت سزا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص وہ خدا نخواستہ ایسی کوئی حرکت دیکھتا ہے اور اس کو معلوم ہوتا ہے کہ 4 گواہ میرے پاس نہیں ہیں، یا 4 لوگوں نے دیکھا ہے لیکن وہ کل کو عدالت میں گواہی نہیں دیں گے، وہ مکر جائیں گے، تو پھر اس شخص کو زنا کا الزام نہیں لگانا چاہیے۔ وہ یوں کہہ لے کہ جناب میں نے ان کو انتہائی قابل اعتراض حالت میں دیکھا ہے، میں نے ان کو اکٹھے غلط حرکات کرتے دیکھا ہے، یوں تو کہہ سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ کہے گا کہ میں نے زنا کرتے دیکھا ہے اور ثابت نہیں کر سکے گا تو پھر خود اس کو سزا ملے گی۔ اور یہ سزا جو ہے، یہاں لفظ اللہ پاک نے فرمایا جو لوگ پاک دامن عورتوں پہ تہمت لگاتے ہیں ان کے لیے یہ سزا ہے، لیکن الفاظ اگرچہ عورت کے لیے ہے کیونکہ یہ ایک مخصوص واقعے کے تناظر میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں، لیکن حکم سب کے لیے ہے۔ اگر کوئی کسی پاک دامن مرد پہ بھی الزام لگائے گا اس کی بھی یہی سزا ہے۔ کوئی عورت کسی پاک دامن مرد پہ الزام لگائے، یا کوئی مرد کسی عورت پہ لگائے، یا عورت عورت پہ لگائے، یا مرد مرد پہ الزام لگائے، ہر صورت میں اگر وہ ثابت کر دے 4 گواہوں سے تو پھر تو زنا کی سزا ہوگی، اور اگر وہ ثابت نہیں کر سکتا تو پھر اس کو حد قذف لگائی جائے گی۔ اب اس صورت میں ذہن میں سوال آئے گا کہ ایسے تو زنا کا دروازہ کھل جائے گا، ظاہر ہے کہ 4 آدمی اکٹھے کرنا اور ان کو گواہی پہ تیار کرنا یہ تو ایک مشکل کام ہے، تو ایسے تو دروازہ کھل جائے گا زنا کا۔ ہر کوئی کہے گا کہ ٹھیک ہے نہ 4 ملیں گے، اور ملیں گے تو گواہی نہیں دیں گے تو کچھ نہیں ہوتا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ زنا کی سزا کے لیے 4 آدمیوں کا ثابت کرنا ضروری ہے، اور اگر کوئی شخص زنا ثابت نہیں کر سکتا، وہ یہ ثابت کر دے کہ جناب یہ قابل اعتراض حالت میں تھے، تو قاضی جو ہے 2 گواہوں کی گواہی پہ زنا کی سزا تو نہیں دے گا، اس سے کم جتنی سزا چاہے وہ دے سکتا ہے۔ وہ 20 کوڑے لگا دے، وہ 40 کوڑے لگا دے، وہ کوئی اور سخت سزا دے دے کہ آپ ایسی حرکات ہی کیوں کر رہے تھے۔ تو اس لیے زنا کا دروازہ نہیں کھلے گا اگر اسلامی شرعی قوانین ہوں اور ایسے ذرائع پر بھی پابندی لگائی جائے جو زنا کی طرف لے جانے والے۔ آج کل ہمارے ماحول معاشرے میں ان ذرائع اور اسباب پہ پابندی نہیں، مرد و زن کے اختلاط، مخلوط قسم کے ڈانس پروگرام اور ایسے ہیجان انگیز ڈرامے، اور اس پہ جو ہے وہ شوز اور ٹک ٹاک اور پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں جو فحاشی اور عریانی کو پھیلا رہی ہیں، یہ ان چیزوں پہ تو کوئی قدغن اور پابندی نہیں لگائی جاتی، اور خدا نخواستہ اس کی پاداش میں اس سے متاثر ہو کر کوئی آدمی غلط حرکات کر بیٹھے تو اس پہ واویلا اور شور کیا جاتا ہے۔ اس لیے اسلام کا مزاج یہ ہے کہ ایسے ذرائع بھی بند کیے جائیں جن ذرائع سے اس جرم کی تشہیر ہوتی ہو۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں والذین یرمون المحصنات، وہ لوگ جو کسی بھی پاک دامن پہ عورت ہو یا مرد ہو کسی پر بھی الزام لگاتے ہیں، ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء،
پھر وہ اس پہ 4 گواہ پیش نہیں کر سکتے۔ یہ 4 گواہوں کے تذکرے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ الزام زنا کا الزام ہے، کیونکہ دوسرے کسی الزام کے ثبوت کے لیے 4 گواہوں کی ضرورت نہیں، 2 گواہ کافی۔ فرمایا وہ 4 پیش نہیں کر سکے، اور علماء نے لکھا ہے کہ 4 بھی ایسے ہوں جو چاروں فعل زنا کی گواہی دیں، یعنی عمل زنا جو ہے اس کی گواہی دیں کہ ہم نے یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اگر وہ ان میں سے کسی ایک کی گواہی مشکوک ہو اور وہ کہے جی نہیں میں نے بس جی اکٹھے دیکھا تھا، تو نصاب پورا نہیں ہوگا، 4 گواہیاں مکمل نہیں ہوگی، اور پھر جو جو الزام لگانے والے ہوں گے ان سب کو سزا ملے گی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ان کی سزا کیا ہے؟ 2 سزائیں بیان کی۔ ایک سزا یہ کہ فجلدوہم 80 جلدہ، ان کو 80 کوڑے مارے جائیں، یہ اس کو حد قذف کہا جاتا ہے، 80 کوڑے لگائے جائیں۔ اور دوسری سزا یہ کہ لا تقبلوا لهم شہادتا ابدا، آئندہ کبھی بھی کسی بھی مالی معاملات کے اندر ان کی گواہی قبول نہ کی جائے۔ یہ اس کو کہتے ہیں مردود الشہادہ۔ یہ لوگ ایسے ہو گئے کہ ان کی گواہی مردود ہو گئی، اب یہ آئندہ کسی بھی معاملے کے اندر گواہی دیں گے تو ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ اور اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اولئک هم الفاسقون، یہ لوگ گناہ گار ہیں، سخت گناہ گار ہیں، فاسق اور فاجر لوگ ہیں۔ تو ایک گویا کہ 3 قسم کی سزائیں ہو گئی۔ ایک ہو گیا کہ ان کو کوڑے لگائے جائیں، ایک ہو گیا کہ ان کی گواہی کبھی بھی قبول نہیں کی جائے گی، اور تیسری ان کی سزا یہ ہو گئی کہ یہ مجرم اور گناہ گار لوگ ہیں۔ اور آخر میں فرمایا الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، سوائے ان کے جو توبہ کر لیں اور اپنے آپ کو درست کر لیں، اپنے اعمال کو سنوار لیں، تو پھر اللہ پاک بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ کیا توبہ کے بعد پھر ان کی گواہی قبول کی جائے گی؟ پھر ان کی گواہی کسی بھی معاملے کے اندر قابل قبول ہوگی؟ اس کے بارے میں ائمہ فقہا کا اختلاف ہے۔ امام شافعی، امام مالک رحمہ اللہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ توبہ کر لے اور اپنے اعمال کو درست کر لے، آئندہ ایسا کوئی قدم اٹھانے سے باز آ جائے تو پھر اس کی گواہی قبول ہوگی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گواہی تو اس کی کبھی بھی قبول نہیں ہوگی۔ حضرت فرماتے ہیں جس طرح اگر کوئی توبہ کر بھی لے 80 کوڑوں کی سزا معاف نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ حد ہے۔ الزام لگایا، اس کے بعد کہتا ہے جی میری توبہ، میں معافی مانگتا ہوں، آئندہ نہیں لگاؤں گا۔ لیکن جس پہ الزام لگا ہے وہ کہتا ہے کہ جی نہیں، اس پہ حد جاری کرو، تو شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ قاضی اس کی حد کو معاف نہیں کر سکتا، اس پہ حد لگے گی۔ آخرت کی معافی اللہ جانے اور بندہ جانے، وہ اللہ معاف کر دے گا، لیکن دنیا کی سزا وہ بہرحال ضرور ملے گی۔ جیسے خدا نہ خواستہ کسی پہ زنا ثابت ہو جائے اور وہ توبہ بھی کر لے، معافی بھی مانگ لے، تو آخرت کا گناہ معاف ہوگا۔ دنیا کے اندر شریعت کا تقاضا یہی ہوگا کہ جب زنا ثابت ہو گیا ہے تو شرعی سزا دی جائے اس کو۔ کوئی انسان چوری کر لیتا ہے اور چوری کرنے کے بعد توبہ کر لیتا ہے کہ میں آئندہ چوری نہیں کروں گا، اور اس کی چوری گواہوں کے ذریعے عدالت میں ثابت ہو جاتی ہے، اور یہ بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ جی اس نے اب توبہ کر لی، تب بھی شرعی تقاضا یہی ہے کہ جو دنیا کی سزا ہے وہ اس کو ضرور دی جائے، وہ معاف نہیں ہوتی۔ آخرت کی سزا معاف ہو جائے گی، دنیا کی سزا معاف نہیں ہوگی۔
تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس طرح الزام لگانے والے کی دنیا کی سزا 80 کوڑے لگانا یہ معاف نہیں ہے، اسی طرح یہ سزا بھی دنیا کی سزا ہی ہے اور یہ حد کا حصہ ہے کہ آئندہ اس کی گواہی کبھی بھی قبول نہ کی جائے۔ گویا کہ یہ قابل اعتماد انسان نہیں رہا۔ حق تو یہ تھا کہ اس نے غلط الزام لگایا، اس کی زبان کاٹ دی جائے، لیکن اسلام نے کہا کہ زبان نہ کاٹو، لیکن اس کو ایک ناپسندیدہ شخصیت قرار دے دو، بلیک لسٹ کر دو کہ آئندہ اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ تو یہ محدود فی القذف ہونا اور اسی طرح مردود الشہادت ہونا، یہ دونوں حد کا حصہ ہے، لہذا توبہ کر کے بھی یہ معاف نہیں ہوگا۔ تو پھر توبہ سے کیا معاف ہوگا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو فرمایا گیا فاسقون، یہ گناہ گار ہے، مجرم ہے، توبہ سے یہ مجرموں کی صف سے نکل کر یہ مومنوں کی صف میں آ جائیں گے۔ توبہ کا فرق صرف یہ ہوگا کہ آخرت کے اعتبار سے ان کا یہ جرم اور گناہ معاف ہو جائے گا، دنیا کے اندر جو سزا ہے وہ بہرحال رہے گی۔ تو یہ دونوں سزا کہ 80 کوڑے لگائے جائیں، آئندہ کبھی اس کی گواہی قبول نہ کی جائے، اس کو بلیک لسٹ کیا جائے، اس کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دیا جائے، یہ چیزیں دنیا کے اندر بہرحال رہیں گی۔ آخرت کے اندر اگر وہ توبہ کر لے کہ میں آئندہ کسی بے گناہ پہ الزام زنا نہیں لگاؤں گا، تو آخرت کے اعتبار سے فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ پاک بہت بخشنے والے اور بہت ہی رحم کرنے والے ہیں۔ تو یہ اس سلسلے کا تیسرا حکم ہے، حد قذف کا ذکر ہے۔ اس سے پہلے حد زنا کا بیان ہوا، یہ حد قذف ہے، یہ دو حدیں ہیں۔ اور تیسری حد سرقہ، چوری کی حد، اور اس کے بعد چوتھی حد جو ہے وہ ڈاکو اور ڈکیت کی حد ہے۔ یہ دونوں اللہ پاک اس سے پہلے سورۃ مائدہ میں بیان فرما چکے، تو یہ 4 حدود ہیں۔ اس کا ایک دوسرا پہلو وہ یہ کہ خامد یا بیوی ایک دوسرے پہ زنا کا الزام لگائیں، خامد بیوی پہ لگائے یا بیوی خامد پہ لگائے، اس کی کیا صورت ہوگی؟ اس کے احکامات اللہ پاک نے اگلی آیات میں بیان فرمائے، وہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور اس کے احکامات کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچاتے ہوئے اللہ کی زمین پہ نافذ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من أعرض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآسرنا ولا تؤسر علينا، وارزنا وارض عنا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم